پچھلے جمعہ مبارک میں آپ حضرات کے سامنے خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالولی معین بے کساں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور آپ کے مجاہدات، آپ کی عبادت اور راہ خدا میں علم دین کے لیے سفر کرنا اور پیر و مرشد حضرت عثمان ہرمنی رحمہ اللہ کا مرید ہونا اور پھر حضرت کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنا اور مقام منتظم کے سامنے حضرت عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مرید کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا اور پھر مدینہ الرسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد جواب کا آنا بیان کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تقریباً 6 مہینے مدینہ المنورہ میں رہائش پذیر رہے اور مدینہ پاک کے مضافات کی جو زیارتیں وہ حضرت کرتے رہے اور ایک مسجد ہے جس کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہ بڑی عظیم الشان مسجد ہے اور یہ ایسی مسجد ہے کہ جس کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، اور وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی ہے۔ تو یہ مسجد بھی عظیم ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے اپنے دستے رحمت سے تعمیر فرمائی، اسے کہتے ہیں مسجد قباء کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد کی خود تعمیر فرماتے رہے۔ صحابہ کرام پتھر لاتے تھے اور ساتھ آپ بھی لاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ آپ کے چاچا کرتے یا رسول اللہ آپ آرام فرما ہوں اور ہمیں حکم دے۔ آپ نے فرمایا جس طرح تمہیں ثواب چاہیے میں بھی اللہ سے ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو مسجد ایک ایسی چیز ہے جس کی خدمت کرنا انبیاء کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہ وہ دنیا کی عظیم مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی خود امام الانبیاء نے اپنے دستے نبوت سے۔ اور اس مسجد کے نمازی بھی بڑے اچھے عظیم نمازی کہ وہ ایسی پاکیزگی اور طہارت کے مرقع تھے اور ایسے صاحب تقویٰ اور طہارت تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بہت پاکی اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس مسجد کے نمازی جو ہے وہ استنجا کے اندر مبالغہ کرتے تھے کہ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، پھر پانی سے استنجا کرتے تھے تاکہ بالکل صحیح پاکی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور یہی وہ عظیم مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا
تو اجمیر جا تاکہ تیرے وجود سے وہاں کی ظلمت دور ہو جائے اور اسلام کا اجالا پھیلنے لگے۔ تو نبی پاک کے حکم کے اوپر، آپ کے فرمانے علی شان کے اوپر آپ وہاں سے چلے، ایران، بغداد، افغانستان، کابل، پشاور کے راستے، ملتان سے ہوتے ہوئے پھر حضرت لاہور پہنچے اور 40 دن تک داتا علی حجویری کی بارگاہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ نے وہاں 40 دن چلا کاٹا اور داتا صاحب کا فیض ولایت دیکھ کر آپ بڑے ہی متاثر ہوئے اور پکارنے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا
کا عقیدہ نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی. تو بات اتنی سی ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، مسئلہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں بیل ملتا، اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح کہتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ مخالف ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے. اور یاد رکھو وہ مخالف کو بھی فیض دیتا ہے، کوئی منکر کو، دشمن کو آپ اسے ہی دیتے ہیں نا جو آپ کا پیارا ہے، دوست ہے، اسی کو دیں گے. تو یہ اولیاء اللہ بھی اسی کو فیض دیتے ہیں جو ان کا عقیدت مند ہوتا ہے، دشمن کو نہیں دیتے. فیض اسی کو دیتے ہیں جس کا عقیدہ ہے اور جس کا نظریہ ہے. تو حضرت خواجہ اجمیری 600 ہجری کے اندر یا 585 ہجری کے اندر داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور آج 1442 چل رہا ہے سر، 1442 ہجری چل رہی ہے اور سن ہے 2021. تو ہزاروں سال پہلے، بلکہ سینکڑوں سال پہلے، اس وقت بھی لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اولیاء اللہ سے فیض ملتا ہے تو ان کو ملا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ میاں اپنی اپنی سوچ ہے، تو جو فیض مانتے ہیں ان کو فیض ملتا ہے. تو میاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے آگے سفر کیا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اسی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ اعظم کہلاتے ہیں، بڑے خلیفہ، وہ بغداد میں حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید ہو چکے تھے. قطب الدین اور بھی چند مرید ہو چکے تھے. تو چند افراد تھے جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے، اور مرید بھی ایسا تھا، کہنے لگا اے مرشد اب میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا دامن ولایت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اب میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں. پھر مرید بھی ایسے ہوتے تھے تو میاں پیر بھی ایسے ہوتے تھے، اور آج کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو میاں ایک بار ہی پیر پکڑ لیا کرو تاکہ بار بار ادھر ادھر جانا پاجن نہ ماں ایک قلعے تے بنی رہے تے چنگی لگتی ہے، قلعے وہ بدلتے رہن تے پھر وہ گل سواد نہیں. فرمایا پیر پڑھو چن کے، پانی پیو اڑ کے، یعنی پیر پکڑو یک گیر تو محکم گیر، ایک تو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہ نہیں کہا جس کے ساتھ کل اس کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس ہے، اب کمی اپنے اندر ہے تو پیر بھی پھر ایسے ملے اور مرید کا عقیدہ بھی نہیں ہے. تو میاں یقین کامل کے ساتھ جب پکڑو گے کسی کو تو انشاءاللہ فیض ملے گا کہ مرشد دے سفر جاری رہا. ہندوستان کی زمین کے اندر خواجہ نے اپنے قدم رکھے. اور یاد رکھو یہ اولیاء اللہ جو حضور کی سیرت کا ایک کامل ترین نمونہ ہوتے ہیں، بالکل ہو بہو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا محور و مرکز بن جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، نبی پاک کی صورت یاد آ جاتی ہے. یہاں تک کہ جنگل کے اندر قدم رکھا، ہندوستان کی سرزمین ہے، ہندوستان کے جنگلات شروع ہو گئے. خواجہ قطب الدین فخر ملت آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ سفر کے اندر روزہ معاف ہے کہ نہیں؟ معاف ہے، لیکن آپ رکھا کرو. کیوں؟ اب تو گاڑیوں کا سفر ہے، سفر بھی آسان ہے، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، اب رکھا کرو. ہاں مولوی کہتے ہیں یار معافی ہے، بہت سارے کہتے ہیں ہمارے علماء، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، رکھا کرو، رکھا کرو. کیوں؟ اے سی والی گاڑیاں چل رہی ہیں، اے سی ڈبے ٹرین کے اندر بھی ہے، ویسے بھی ہے، تو رکھا کرو، روزہ نہ چھوڑا کرو. میاں حضرت فرید الدین گنشتر رحمۃ اللہ علیہ جب نظام الدین اولیاء کو ولایت اور خلافت
کہا بیٹا نظام الدین تلاوت قرآن نماز کلمہ ذکر یہ آدھا مجاہدہ ہے اور روزہ آدھا مجاہدہ ہے. سبحان اللہ. روزہ آدھا مجاہدہ ہے، وقت نہیں ہے اتنا، تو یہ رکھا کرو. تو یہ اولیاء اللہ سفر میں بھی روزے رکھتے تھے، سفر میں بھی نمازیں پڑھتے تھے. اب بہت سارے لوگ ہیں سنتے نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، میاں اور یہ ہم مسافر ہے، اور مسافر ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ قصر کس میں ہے بتاؤ مجھے، کس میں ہے؟ ہاں فرض میں قصر ہے. 4 فرض ہے تو آپ 2 پڑھ لیں. امام اگر مسافر ہے تو اس کے پیچھے بھی 2 ہی پڑھے گا. اگر مقامی کے پیچھے پڑھے گا تو مسافر پوری پڑھے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مسافر بھی امام ہو جائے اور مقتدی بھی مسافر ہو جائے تو پھر تو بات ہی نہیں. فرمایا نفل سنت پورے پڑھا کرو، یہ کوئی چھوٹ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہ پڑھا کرے کوئی معافی ہے، نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. اور کھانا کھا بھی لیا اور تو بریانی سامنے آ جائے تو پھر بھی بھوک چمک جاتی ہے. دوسرے معاملات تو چھوڑتے نہیں ہو، سنتے چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیے، باقی کام میں تو کوئی رہ تو بھی پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں. تو میاں یہ کھانا پینا یہاں رہ جائے گا. نفل نمازیں وہ ہے قیامت کے دن نمازیں کم ہو جائے گی تو یہ نفل سنتیں اس کی جگہ ڈال دیا جائے. سمجھ آتی میری بات کی؟ دیکھو یہ لوگ امام حسین کا قافلہ کہاں سے چلا تھا؟ یہ مکہ سے مدینہ اور مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام دمشق گئے، وہاں سے واپس آئے اور پھر مدینہ پاک پہنچے. ان کی تہجدیں بھی نہیں چھوٹی، ان کی تہجدیں بھی نہیں چھوٹی. ہم لوگ سنتے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے. میں کہتا ہوں بلکہ زیادہ پڑھا کرو سفر کے اندر. کیوں؟ پتہ نہیں ہے آپ کا آخری سفر ہو تو آخری سفر میں جتنی نمازیں پڑھیں گے. مسافر جو نکلتا ہے راہ خدا میں تو فرمایا اگر موت آ جائے تو شہید ہے. یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے روزہ رکھا، روزہ افطار کا ٹائم آیا تو اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین کو بھیجا کہ تھوڑی سی یاد لے آ تاکہ تھوڑا سا افطار کے لیے کوئی روٹی وغیرہ بنا لی جائے. تو مرید گیا، سردیوں کے دن تھے، دیکھا ایک مچان لگائے ہوئے بیٹھے ہیں بہت سارے ارد گرد لوگ ہیں. تو کہا بابا مسافر ہے، یہ تھوڑی سی آگ دے دو. تو کہنے لگے بابا کیا کہتا ہے، یہ تو ہمارا خدا ہے اور ہم اپنا خدا کسی کو نہیں دیتے. واپس آ کے کہا مرشد وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ آگ پرست ہیں. آپ نے فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں. خواجہ صاحب تشریف لے گئے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ جب گئے تو ایک بچہ 8-10 سال کا بٹھایا ہوا تھا. اللہ کا ولی تو دیکھ ہی لیتا ہے حقیقت حال کیا ہے. کہا کہ اس کو آپ کو خدا مانتے ہو، بتاؤ مجھے یہ بچہ کیوں بٹھایا ہے؟ کہا ہم ہر سال ایک بچہ اپنے خدا کی نظر کرتے ہیں، اس کو آگ میں جلاتے. جیسے کہ پرانی خرافات ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک جوان لڑکی بناس مار کے دریائے نیل کے اندر اس کو ڈال دیتے تھے، وہ تب نیل چلتا تھا. تو یہ خرافات پرانی ہے. یہاں تک کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ تمہارا خدا اگر میرے اور اس بچے کو کچھ نہ کہے تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا جی پھر جو کہے گا وہی کر دیں. سبحان اللہ. آج بھی اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حضرت خواجہ غریب نواز نے اس بچے کو پکڑا، آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے. آگ کا کام ہے جلا دینا، راکھ کر دینا، ختم کر دینا، لیکن خدا کی قدرت کے جلوے دیکھو. فرمایا حضرت خواجہ خواجگان جو قطب الافطاب ہے، فرمایا جو عارفین کے سردار ہیں، جو زبدۃ العارفین ہیں، شہنشاہ ولایت ہے، پیشوائے اولیاء ہیں، واقعی اسرار و بنا کے شناور ہیں، معرفت و حقیقت کے خزانے ان کے دل کے اندر موجود ہیں. آپ چند گھڑیاں رہنے کے بعد جب نکلے تو بچہ بھی سلامت ہے، خواجہ بھی سلامت ہے. وہ بڑے حیران ہو گئے. کہا تم اس کو خدا مانتے ہو؟ میں اس حقیقی خدا کو ماننے والا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس آگ کو پیدا کیا. کہا بابا جی پھر ہمیں بھی بنا دو. آپ فرمانے میرے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پردہ ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ. سب پڑھے. پڑھو لا الہ الا
بہرام، تلاوڑی، یہ سارے علاقے آپ ہوتے گئے، اور راستے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 700 ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے خواجہ صاحب کے ساتھ روانہ ہو، 700۔ اور چلتے چلتے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں داخل ہوئے، اور اجمیر کی ولایت آپ کو عطا ہوئی تھی، اجمیر کا علاقہ آپ کو دکھایا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں جب نبی پاک کی آپ کو زیارت ہوئی مدینہ پاک میں، تو وہاں آپ کو اجمیر کا نقشہ دکھا دیا گیا تھا، لہذا آپ اجمیر میں داخل ہوئے۔ اب اجمیر کا تھوڑا سا تعارف سنو۔ اجمیر جو ہے نا، اصل نام آج امیر ہے، آج امیر، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو اجمیر کہتے ہیں۔ اور اجمیر کے گرد و نواح اور مضافات میں تقریباً 150 ریاستیں تھی، چھوٹی چھوٹی، کتنی؟ 150۔ اور اس علاقے کا تقریباً 150 راجے مہاراجے کام کرتے تھے، ان کی حکومتیں تھیں۔ تو وہاں جو رہتے تھے اس علاقے کو راجستھان کہتے ہیں، جیسے کوئی رہتا ہے عرب کی زمین پہ تو عربستان کہتے ہیں اس کو ہے، اور جہاں انگریز رہتے ہیں انگلستان کہا جاتا ہے، اور جہاں افغانی رہتے ہیں افغانستان، اور جہاں پاک لوگ رہتے ہیں اس کو پاکستان کہتے ہیں کہ پاک لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اور جو پاکستان کی حقیقت تھی وہ ہم نے نہ پائی ہے، اللہ اس کے اندر نظام مصطفیٰ جاری کرے، آمین۔ پاکستان اس لیے کہتے ہیں پاک لوگ، اور پاکوں والے ہمارے کام نہیں ہیں، کام سارے ہمارے دوسرے ہیں۔ یہ ہر کوئی اپنا کوٹڑی گناہوں کی جو اس نے باندھی ہوئی ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو میاں وہ تھا راجستھان، راجستھان کے 150 راجے مہاراجے، اور جو اجمیر کا راجہ تھا اس کا نام تھا پرتھوی راج، جو بڑا حاکم تھا نا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اپنے دور کا ایک رشتہ دار تھا، اس کا بیٹا کوئی نہ تھا، بعد نے کہا اس کی بیٹی تھی، آگے اس کا بیٹا تھا جو اس کا نواسا تھا، اس کا نام تھا پرتھوی راج، اسی اجمیر کی سلطنت عطا کر دی تھی۔ تو 150 راجے مہاراجے تھے، اور وہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، بہت بڑا، تو وہ انا دیو ایک راجہ تھا، انا دیو یعنی انا دیو، ایسا دیو نظر ہی نہیں آتا، دیو کا معنی آتا ہے شیطان کے، تو یہ لفظ ویسے بھی نحوست والا ہے دیو، تو اس کو اپنے نام کے ساتھ لکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دیو کا معنی شیطان کے آتے ہیں۔ تو برکہ مختصر، تو وہ انا دیو جو تھا اس نے ایک تالاب بنایا تھا، اس کے بہت بڑا تالاب تھا، اس کے چاروں کونوں پہ مندر بنائے ہوئے تھے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اسے کہتے تھے انا ساگر۔ کیا کہتے تھے؟ انا ساگر، پہلے انا ساگر، انا دیو، پھر کہتے تھے کثرت استعمال۔ اب ہمارے یہاں جو لفظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا اصلی حلیہ بگڑ جاتا ہے، تو اسے کہنے لگے انا ساگر۔ یہ بہت بڑا تالاب تھا، اور ہندو یہاں آتے تھے خاص دنوں کے اندر، یہاں آ کے وہ غسل کرتے تھے اور نہاتے تھے۔ ان کا یہ باطل عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہاں نہائیں گے اور جتنے ہمارے گناہ ہیں وہ سارے پانی کے اندر چلے جائیں گے، جبکہ یہ باطل عقیدہ، اور اس پانی کو وہ بڑا متبرک سمجھتے تھے، تو وہاں کا پانی بھر کے لے جاتے تھے، اپنے بچوں کو پلائیں گے کہ ان کو شفا مل جائے گی۔ تو انا ساگر جھیل جو ہے یہ اس کے ایک کونے پہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ڈیرا میاں لگا دیا۔ فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حکم دیا بیٹا قطب الدین کا، جی حضور مرشد کریم کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسا کرو، وضو کرو اور انا ساگر کے کنارے کھڑے ہو کے تم اذان پڑھو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حضرت قطب الدین نے وضو کیا اور اذان پڑھی۔ یہ پہلی اذان تھی قبرستان کی سرزمین پہ جو
روشن دان کھول کے جھانکا اور کچھ مکان کے چھتوں پہ چڑھ آئی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہا، حیران بھی تھی اور مذاق بھی اڑاتے تھے، کہا یہ کیسی عبادت ہے، کس کے سامنے یہ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، سامنے تو کچھ نہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری خدا سامنے ہوتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کون سا دین لے کے آئے ہیں اور کون سی عبادت کر رہے ہیں، کس کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ لو میاں اب لوگوں کے اندر جستجو پیدا ہو گئی اور خواجہ صاحب رات شام ہوئی تو راجہ کے لوگ آئے اور ان کہا، فقیرہ اٹھ یہاں سے، اٹھ یہاں، خواجہ راجہ کے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ کہا میاں اتنی بڑی زمین ہے، تھوڑا سودر کر کے مان دو، کہا نہیں تمہیں اٹھنا پڑے گا، اٹھ یہاں سے، یہاں راجہ کے اٹھ بیٹھتے ہیں، یہ تمہارے لیے جگہ نہیں۔ آپ فرمانے قطب الدین کاچی حضور، فرمایا تھوڑا سا نا یہ مسلح تلیاں اٹھا کے نا تھوڑا سا چٹائیاں ادھر بچھا دے، یہ کہتے ہیں بھائی راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے، ہمیں کیا ہے، تو یہ کہہ کے خواجہ سے وہاں سے اٹھے۔ لو میاں صبح ہو گئی، وہ اٹھانے کے لیے آئے، شدر بالوں نے اپنا بڑا زور لگایا اور انہوں نے ڈنڈے بھی مارے، گرز مارے، لیکن نہ اونٹ اٹھنے کا نام لیتے تھے۔ کہا اس فقیر نے کہا تھا کہ اب ہم یہاں سے اٹھتے ہیں، تیرے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہے، تو انہوں نے بولا یہ بیٹھے ہی رہیں گے جب تک وہ نہیں بولے گے۔ تو راجہ کے محل میں خبر پہنچ گئی، یہ پہلا ذکر تھا راجہ کے محل میں خواجہ غریب نواز کا۔ اس طرح فقیر آیا ہے اور اس نے کہا جاؤ اس سے معافی شافی مانگو، شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے، یہ تو جہاں تو بہت بڑا جادوگر ہے اور یہاں یہ پہنچا ہوا فقیر ہے۔ اس کی ماں نے پہلے اسے نصیحت کر دی تھی لیکن وہ پرتھوی راج بھول چکا تھا، کیونکہ حکومت اور اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے جو آدمی کو بدبخت کر دیتا، افراد و تفرید کا شکار کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ نشہ ایسا بدمست انسان کو کرتا ہے کہ بعض لوگوں نے تو اپنے ربوں نے کبھی اعلان کر دیا۔ تو پرتھوی راج نے بیٹا شدر بالو بولنے کا بابا غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں اور یہ اونٹ اٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا میاں تم نے ہم سے بدتمیزی کی تھی، بد کلامی کی تھی اور تم نے ہمیں اٹھا دیا ہے، تو یہ اب بیٹھے ہیں جس کے حکم سے بیٹھے ہیں، جاؤ اس کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب وہ گئے تو اونٹ کھڑے ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، اب پھر تھرتلی مچ گئی بادشاہ کے دربار میں، باتیں ہونے لگی بے اس طرح فقیر آیا ہے اور وہ جو منہ سے نکالتا ہے وہ ہو جاتا ہے، پکی بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، جو کہہ دیا ہے۔ اور حضور فرماتے اولیاء اللہ ایسے ہے کہ ان کے منہ سے جو نکلتا ہے اللہ اسی طرح کر دیتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جو وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے کہ ہر چیز چند دن گزرے تو راجہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ ان کو زبردستی اب یہاں سے نکال دو کہ ہمارا جو انا ساگر کا پانی ہے نا وہ پلیت ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، مسلمان جو پانی پیے جو بچ جائے حضور فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ مسلمان وضو کرے گا، نیک کام کرے گا، پانی پاک ہوگا یا پلیت ہوگا؟ تو